میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا کہ جو کوئی شخص نیک عمل کرے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من عامل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں تعمیم ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے یہ والا انعام کہ مرد کو ہی ملے گا عورت کو نہیں ملے گا، یا عورت کو ملے گا مرد کو نہیں ملے گا، بلکہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مومن مرد ہو یا عورت ہو، ہاں جی، مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال کرے، شرط ہے کہ ہو وہ مومن، ایمان اس کے پاس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اسے پاک صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایسا بندہ جو ہے، ایسی خاتون جو ہے جو نیک اعمال کر کے دنیا سے رخصت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر والی زندگی، کیونکہ وہ بھی زندگی کہلاتی ہے، برزخی حیات ہے، پھر اخروی حیات ہے، قبر کی زندگی ہوگی تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف ستھری عطا فرمائے گا، آخرت کی زندگی ہوگی تو وہ بھی ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من عامل صالحا، جو عمل کرے۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل ہم نے دیکھنا ہے کہ عمل، کیونکہ اعمال کے بھی درجے ہیں، کوئی سب سے بہترین عمل ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی آخری درجے کا عمل ہے۔ جس طرح ایمان کے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے بھی درجے مقرر فرمائے ہیں۔ اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سب سے بہترین ہستیاں جو اس کائنات میں تشریف لائی ہیں، ان کے جو اعمال تھے وہ کیا کام کرتے تھے، کیونکہ بہترین ہستی کا جو عمل ہوگا وہ بہترین عمل کہلائے گا، ہیں جی، بہترین ہستی کا عمل بہترین کہلائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، اسلاف فرماتے ہیں کہ تم بڑوں کی اتباع کرو، اسلاف کی اتباع کرو، اہل اللہ کی اتباع کرو، نیک لوگوں کی سیرت کو اپناؤ، کیونکہ نیک لوگوں کی سیرت جو ہے وہ اعلیٰ کردار کی مالک ہوتی ہے جی۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑوں سے، جیسے ہمارے عام لوگوں میں کہتے ہیں کہ بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تکلیف دہ شے ہے تو مان جاؤ، بس ٹھیک ہے، کہو جی ہمارے ابا نے کہا ہے، ہمارے دادا ابا نے کہا ہے، مان جاتے ہیں، مان جاؤ گے، فائدہ میں رہو گے۔ اگر وہ خود تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ دو گے، مہینہ پورا پھر تکلیف کا علاج کرو گے، تو اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ ابا کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو جس طرح کر کے عام دنیا کے اندر ہم اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اخلاق کو اپناتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے اپنے، جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہو، چار بندے بیٹھے ہو، ان میں کوئی کاروباری بندہ بیٹھا ہو، کروڑ پتی بندہ بیٹھا ہو، تو لوگ کیسے غور کے ساتھ اس کی باتیں سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ یار ہو سکتا ہے اگرچہ اس کے پاس پیسے نہ ہوں، پھر بھی کوشش کرتے ہیں اس کی باتیں سنیں، تاکہ ممکن ہے کہ ہمیں بھی جناب کو ایسا گر ہاتھ آ جائے پیسے کمانے کا۔ تو بھائی جس طرح کر کے دنیا کے اندر پیسے کمانے کے لیے تجربہ کار لوگوں کے پاس بیٹھا جاتا ہے، ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، موٹیویشنل اسپیکروں کو سنا جاتا ہے، تو بھائی جب آخرت کو آپ نے بنانا ہے، آخرت کو آپ نے دیکھنا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دار الامان جسے فرمایا ہے، دار السلام جسے رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، جسے جناب امن کا گھر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، وہ جنت جسے اللہ تبارک و تعالی فردوس اعلیٰ قرار دیتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے جناب اپنی زندگیاں ساری اسی راہ میں بتائی ہیں، تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا کیوں کر ضروری نہیں ہے؟ ہیں جی، ان کے تجربے سے، ان کے اعمال سے، ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اچھا، پھر سیکھنا یہ ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی ہستی اس کے اعمال کیسے ہیں، پھر اس کے بعد جو بڑی ہستی ہے اس کے اعمال کیسے ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھیں گے نا، تو پھر جا کر کے ہم کسی نتیجے تک پہنچ پائیں گے کہ ہم جناب جنت کو کیسے پا سکتے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں پاک صاف ستھری زندگی عطا فرماؤں گا، وہ زندگی ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ تو پیارے اور محترم بھائیو، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین ہستیاں جو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں ہیں، وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستی ہیں۔
اب ہم نے ان کے اعمال کو دیکھنا ہے، ان کے کاموں کو دیکھنا ہے، ان کے کام کیا تھے ہیں جی، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی سیرت سارے لوگوں کی سیرتوں سے اعلیٰ، ان کا کردار سارے لوگوں کے کردار سے اعلیٰ، ان کی تعلیم سارے لوگوں کی تعلیم سے اعلیٰ۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام آئے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے آنے کا جو مقصد ہوگا وہی سب سے افضل مقصد ہوگا، وہی سب سے اعلیٰ مقصد ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام اپنے خانہ اقدس سے نکل کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ حلقہ ہے جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو حلال حرام کے مسائل سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دین سکھا رہے ہیں، یعنی وہ درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ دین پڑھایا جا رہا ہے، دین سیکھا جا رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انتما علی خیر، تم دونوں خیر پر ہو، تم دونوں اچھا کام کر رہے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں ان کے پاس بیٹھوں گا جو ایک دوسرے کو حلال حرام کے مسائل سکھا رہے ہیں، کیوں؟ انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے اندر معلم بن کر تشریف لاتے ہیں۔ معلم بھی کس چیز کے؟ حلال اور حرام سکھانے والے۔ یعنی حلال اور حرام کیوں سکھایا جاتا ہے؟ حلال اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کو اپنا کر کے حلال کو اپنائے گا جہنم سے بچ جائے گا، حرام سے بچے گا جہنم سے بچ جائے گا، حلال کو اپنائے گا حرام سے بچے گا، بندہ جنت کا مستحق بن جائے گا، ابدی اور دائمی نعمت جو ہے اس کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ ہے جی۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا جو اعلیٰ ترین مقصد ہے وہ آقا علیہ السلام کا تعلیم فرمانا ہے۔ کیا فرمانا ہے؟ تعلیم فرمانا ہے۔ اور آقا علیہ السلام تعلیم فرمانے کے لیے آئے۔ اچھا، پھر اس تعلیم پر عمل کے معاملے میں جو رکاوٹ پیش آئے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو احکامات دیے ہیں جی، احکامات دیے، حدود دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ ہے نا حکم۔ زنا کرے تو اس کو سزا دینی ہے، کوئی اور معاملہ کرے، کوئی اور جناب بندہ کسی اور کام میں ملوث پایا جائے تو اس کو سزا دینی ہے۔ اب یہ سزائیں جو ہیں، ان کا کام جو ہے وہ، اس کا تعلق جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ تعلیم کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں ساری لازم ہو گئی، اور ان چیزوں کو بچانے کے لیے، ان چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ اب حکومت قائم کرنی ہے، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ کس کا نتیجہ ہے؟ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ تعلیم کا نتیجہ جو ہے وہ سزائیں نافذ کرنا، اور سزائیں نافذ کرنے کے لیے حکومت ضروری ہے۔ جیسے آج آپ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت ہے، امریکہ کی حکومت ہے اس وقت پوری دنیا کے اوپر، اور اس کی حکومت کو چلانے والے کون ہیں؟ وہاں تو جو ہیں ہمارے ملکوں کے اندر اس کے نظام کو لانے والے، ہمارے ملکوں کے اندر اس کے مقاصد کو پورا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ سکول سے تیار ہوتے ہیں۔ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے تیار ہوتے ہیں۔ ہے یا نہیں ایسا؟ آج بھی کوئی بھی بندہ MNA MP نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس سکول کی سرٹیفکیٹ نہ ہو۔ یہ پڑھا ہوگا تبھی آئے گا۔ اب چونکہ تعلیم اسی کی پائی انہوں نے، تو حکومت بھی اسی کی بنائی انہوں نے۔ آج اسلام پر پابندیاں آپ کو پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کا حکم جہاد کا ہے یا نہیں؟ اب جہاد پوری دنیا میں کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر حکومت ان لوگوں کی ہوتی جنہوں نے مدرسہ نبویہ سے تعلیم پائی تھی، تو پھر یہ حکومت بھی حضور علیہ السلام کی چلاتے۔ چونکہ انہوں نے تعلیم اسی سکول سے پائی ہے، اسی کالج سے پائی ہے، اسی یونیورسٹی سے پائی ہے، اس لیے یہ کام بھی اسی کے مقاصد کے لیے، اسی کی حکومت کے لیے، اسی کے دفاع کے لیے کرتے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر فلسطینی مسلمان جو ہیں بیچارے، غزہ کے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں، 20 لاکھ سے زائد مسلمان رفح بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رفح بارڈر کون سا ہے؟ مصر کے ساتھ لگتا ہے۔ مصر نے کیا کہ باڑ کھڑی کر دی ہے، پوری باڑ لگا دی ہے کہ ہمارے فلسطینی مسلمان جو ہیں ہماری طرف دیکھیں بھی نہ، آنا تو دور کی بات ہے، ہماری طرف دیکھیں بھی نہ۔
ان کی فوج کھڑی ہوئی ہے پستول لے کر، نہ کوئی بھی بندہ ان کی طرف سے بھی کوئی بندہ کھانے کی چیز اس طرف ڈالنے لگتا ہے، تو اس دن تو بھائی دل کی حالت بدل گئی جب ایک بچہ مصریوں کا چھوٹا سا بچہ جناب وہ باڑ کے نیچے مٹی سے سوراخ کر کے کھانے کی کوئی چیزیں نیچے سے گزار کے اپنے فلسطینی بھائیوں کو دینے لگا تو مصری فوجی نے گولی مار دی اسے۔ بتائیں یہ تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم فرنگی کی تعلیم، اس کا نتیجہ وہی نکلا ہے۔ ہاں اگر وہ تعلیم ہوتی پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین والی، آقا علیہ السلام کے دین والی، تو پھر حکومت وہی قائم ہونی تھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدینے میں قائم فرمائی تھی۔ وہ حکومت پھر پھیلتی پھیلتی کہاں سے کہاں تک پہنچی، پورے جزیرہ نما عرب تک وہ حکومت پہنچی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا کچھ ہوا جی، پھر تو ظاہری بات ہے کہ اندر ہی معاملات کچھ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہی معاملات کو نمٹایا۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں آدھی دنیا تک حکومت پھیل گئی تھی، آدھی دنیا تک حکومت پھیلی تھی۔ حکومت کیسے پھیلی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے رو رہے ہیں، ایک خادم عرض گزار ہوا، حضرت روتے کیوں ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے روز اس لیے رہا ہوں، میرے ابے کے پاس 10 اونٹ ہوتے تھے، وہ بھی مجھ سے قابو نہیں ہوتے تھے۔ 10 اونٹ تھے میرے ابا کے، وہ بھی مجھ سے قابو نہیں ہوتے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تھے کبھی ادھر بھاگتے تھے۔ مجھے میرے ابا کہتے تھے عمر تو کرے گا کیا، تو اسے 10 اونٹ قابو نہیں ہوتے۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں رکھا ہے، آج یہاں بیٹھا ہوں، آدھی دنیا پہ حکومت میری چل رہی ہے، آدھی دنیا پہ حکومت میری چل رہی ہے۔ دریائے نیل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہ چل پڑتا ہے۔ بتائیں نا یار، آج بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہ حکمران بھی ہیں، سارے بڑے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، دائیں بائیں سے پڑھ کے آئے ہیں جناب انگریزی، یہاں آ کے بتائیں یار کسی پاکستان کے کسی ایک شہر میں امن دکھا دیں آپ، کسی ایک شہر میں آپ کہیں یار یہاں پہ بے فکر ہو کے بندہ لاکھوں روپے جیب میں ڈال کے دائیں بائیں جا سکتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہو اس کے پاس پیسے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، ہے یا نہیں؟ لوگ بیچارے اپنے پیسے بچانے کے لیے مٹھائی کے ڈبوں میں پیسے لے کے جاتے ہیں، مٹھائی ان کو پتہ چلے یار 200 کی مٹھائی ہے، چھینتے ہوئے ہمیں بھی شرم آئے گی، لیکن اب کریں کیا جب اوپر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہوں گے؟ لیکن قربان جائیں یار، ان کے تو آرڈر آتے ہیں، آرڈر جناب ان کی سپاہی نہیں مانتے، نیچے والے لوگ نہیں مانتے، لوگ جناب کوئی بات نہیں مانتے ان کی۔ لیکن قربان جائیں جب مصر کے لوگوں نے پیغام بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اچھا محمد عربی کے پاس خط آیا تمہارا ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط لکھتے ہیں، کس کو؟ کسی بندے کو، دریا کو بھیجتے ہیں جی، جنہوں نے پڑھا کہیں پہ پڑھا تھا، کہیں چھوڑ گیا تھا دریائے نیل، کہیں آگے پیچھے گیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن قربان جائے خط بھیجنے والا محمد عربی کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط بھیجنے والے تھے، اور انہیں پتا تھا میں خط جس کو بھیج رہا ہوں میرا حکم جو ہے ہر ایک چیز مانتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو رب رسول کے حکم کے تابع رکھا ہوا ہے، جب میں ان کا تابع دار ہوں کوئی بھی شے کائنات کی میری نافرمانی نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا، وہ دریائے نیل جو جناب وہاں سے اٹھا نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوا، خط کو کھولا نہیں ہے، ایسے جناب بہنا شروع ہو گئے، آج تک نیچے نہیں ہوا اس کا لیول۔ بتائیں یہاں نہریں کھود کھود کے یہاں پہ ہماری قوم جو ہے نا بیچاری پاگل ہوئی پھرتی، یار انگریز نہریں بنا گیا تھا، ان سے تو آج تک نہر بھی نہیں بنی۔ میں نے کہا اگر یہ محمد عربی کے غلام بن جاتے نا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج تک 1400 سال ہو گئے دریائے نیل بہہ رہا ہے، ان کے کہنے نہیں، ان کے تھوڑے سے کام تھوڑی سی محنت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چشم رحمت کے جاری کر دینے۔ انہوں نے تو جو تعلیم پائی ہے، جس کی تعلیم پائی ہے اسی کا نظام چلائیں گے، اسی کی حکومت چلائیں گے۔ تو بھائی دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن کام کرے اچھا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاک صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ بتائیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ جناب عظمت اور شان ہے، یہ مقام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہیں، ایک علاقے سے لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے، ڈاکو پڑ جاتے ہیں، رات کو چور آتے ہیں، ہمارے بندوں کو بھی مار جاتے ہیں، سامان بھی ہمارا لوٹ جاتے ہیں، ہم نے چوکیدار بھی رکھے ہوئے ہیں، معاملات پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، میں تمہیں پھر ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دے رہا ہوں، ایک گورنر دے رہا ہوں۔ وہ گورنر کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اپنی سواری پہ، کس پہ؟ گدھے پہ، دراز گوشت پہ، اس پہ سوار ہوئے ہیں۔ سوار ہو کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، علاقے کے لوگوں کو کہا اوے لوگوں بات سنو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ سارے آ گئے۔ میں اس طرح کرو آج سارے گھر چلے جاؤ، دروازے کھلے چھوڑ دو، سارے تم سو جاؤ۔
انہوں نے کہا حضرت دروازے بند ہوتے ہیں، سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہاں ڈاکو پڑ جاتے ہیں، رات کو چور پڑ جاتے ہیں، سامان لوٹ جاتے ہیں، بندے مار جاتے ہیں، ہمارا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے، آپ اکیلے بندے اور آپ فرما رہے ہیں جا کے سو جاؤ۔ میں یا تمہیں نہیں پتا میں وہ بندہ ہوں جو محمد عربی کے مدرسے سے تعلیم پا کے آیا ہوں، میں رسول اللہ علیہ السلام کے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، سارا امن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سارے لوگ گھروں کو چلے گئے، دروازے کھلے چھوڑ دیے، سارے لوگ سو گئے، اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے یا رسول اللہ کے غلام آئے ہوئے ہیں، بس ایک سلمان فارسی، وہ بھی بوڑھے۔ آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو سلا دیا گھروں میں، دروازے کھلے ہوئے ہیں سب کے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے کے ایک کتے کو بلاتے ہیں، ادھر آئی، وہ آیا، فرمایا سارے علاقے کے کتوں کو بلا، سارے جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو فرمایا دیکھو بات سنو، میں اپنے رب کی اطاعت کرنے لگا ہوں، تم نے میری بات ماننی ہے، میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے، جو بھی بندہ تمہیں باہر دکھائی دے اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد میں لانا ادھر۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد نماز شروع کی، فجر ہونے سے پہلے آپ کی صرف 2 رکعتیں پوری ہوئی، 2 رکعتیں ساری رات میں پڑھی۔ جیسے سلام پھر کتے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کتے بھی خون آلود ہیں اور بندے بھی جناب پڑے ہوئے ہیں، کوئی زخمی پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا انگلی سے، جاؤ تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ، جہاں جہاں رہتے ہو تمہاری رہائش سے چلے جاؤ۔ وہ سارے چلے گئے۔ صبح کے وقت سارے لوگ نماز پڑھنے آئے، اذان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی، گورنر نے پڑھی اذان۔ یہاں کے گورنر کیا وزیر مشیروں کو کل ہولہ نہیں پڑھنی آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سارے لوگ جمع ہوئے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آپ بالکل صحیح سلامت، کپڑے آپ کے بالکل ٹھیک، اور آپ جناب بالکل اسی کیفیت میں، اتنے بندوں سے لڑ بھی لیا، بندوں کو زخمی بھی کر لیا، بندے سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں، آخر یہ بندہ ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا یا تمہیں بتایا تھا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے سے ساری سیاست سیکھی ہے، یہ سیاست میں نے وہیں سے سیکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی رات کے اندر پورے تمہارے علاقے میں امن قائم کر دیا ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، سب سے اعلیٰ کام کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ کام یہ تعلیم ہے۔ اسی تعلیم سے آگے جناب نظام چلنا ہے، اسی نظام سے حکومت بننی ہے، اسی نظام سے معاشرہ بنتا ہے، اسی تعلیم سے معاشرہ بنتا ہے، اسی معاشرے سے پھر حکومت بنتی ہے۔ جب تک تعلیم ہماری عام نہیں ہوگی تب تک ہمارا نظام نہیں آ سکتا، معاشرہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جب معاشرہ ہمارا نہیں ہوگا، افراد ہمارے نہیں ہوں گے، حکومت ہماری نہیں بن سکتی۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی ہمیں پاک ملے، قبر بھی ہمیں ہماری پاک ہو، آخرت بھی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ طیبہ طاہر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی رسول اللہ علیہ السلام کا لایا ہوا نصاب تعلیم ہم پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔